صدا غوث اعظم میں ہوں تیرے در کا گدا غوث اعظم۔ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارا کرتے۔ بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ایک جملہ جو ہم اور آپ بہت مرتبہ بولتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ والے۔ کیا جملہ ہے؟ اللہ والے۔ پھر بولیے اللہ والے۔ بہت مرتبہ ہم نے سنا بھی ہے اور بولا بھی ہے، لیکن اسے سمجھتے کیا ہے؟ کبھی اس کی گہرائی میں جا کر ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ والے تو ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں، مگر ان کی زندگی کا ہر کام اور ہر مقصد صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر زندگی کا ہر کام، ہر قول و فعل، فکر، سوچ سب خدا کے لیے۔ بے شک۔ اپنے آپ کو انہوں نے خدا کی محبت میں فنا کر دیا۔ سبحان۔ اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو خدا کی رضا میں فنا کر دیا۔ وہ اللہ والے۔ ذرا اسی بات کو اگر ہم جان لیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یہ محفل کرنے کا مقصد سب کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ محفل میں آنے کا مقصد یہ بھی سب کے سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف یہی محفل کی بات نہیں، ہر ولی کے در پہ جانے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے۔ ولیوں کے در پہ کیوں جاتے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے، خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر رہے۔ یہ ان کا تصور، یہ خیال۔ مگر اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ بے شک۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ اگر ڈائریکٹ کسی کو خدا ملتا تو جو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے، ان کو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونے کی کیا ضرورت؟ سبحان۔ سلطان الاولیاء حضور غوث پاک پیدائشی ولی، مگر پھر بھی اللہ کے ولی حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرشد بنایا۔ حضور غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی کو اپنا پیر و مرشد بنایا۔ ہر ولی نے اللہ کے ولی کو اپنا مرشد بنایا، کیونکہ اللہ والے ہی ہے جو اللہ سے ملا دیتے۔ نہ علم خدا سے ملاتا ہے، نہ تقوی خدا سے ملاتا ہے، نہ پرہیزگاری خدا سے ملاتی ہے، نہ محنت و مشقت، نہ عبادت خدا سے ملاتی، اللہ والے ہی اللہ سے ملاتے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس آنے والے فائدے میں، اللہ والوں کے پاس آنے والے فائدے میں، اب یہ جو سوچ، یہ جو تصور ہے کہ اللہ والوں کے پاس آ کے وہ اللہ کو بھولتے ہیں، یہ نادانی ہے۔ کیا ہے؟ نادانی۔ بلکہ جو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں وہی تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تم جس کے پاس جاؤ گے تو جو جس چیز کا مالک ہے وہی تم کو دے گا۔ اب اللہ والوں کے پاس آؤ تو کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی ساری زندگی گزاری۔ اب ان کے پاس آؤ تو تمہیں خدا ہی کو یاد کرنا،
اب دیکھیے اللہ والوں کے پاس آنے والے اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آنے والے خدا کو کیسے یاد کرتے ہیں. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے صرف اللہ والے اللہ والے اللہ والے، داڑھی ٹوپی دکھی تو اللہ والے بول دیے، داڑھی ٹوپی دکھ گئی تو اللہ والے بولتے، لیکن اللہ والوں کی بات پر غور کرو. ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہے خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی، اس وقت وہ بھی اپنی قبر سے میری بات سن رہے، ان کے خاندان کے لوگ بھی سن رہے، ان کے دوست یار بھی سن رہے ہیں. جب آپ نے انتقال سے پہلے وصیت کی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب خوش بخت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس لائق سمجھا کہ اپنی وصیت میں مجھے بھی شامل کیا. جس وقت وصیت سنا رہے تھے تو اس وقت وصیت سنانے والوں میں مجھے بھی آپ نے شامل کیا، بلایا. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. حضرت مولانا اقبال اشرفی علیہ رحمہ کے بڑے بھائی میرے بڑے والد وہ بھی موجود تھے، خاندان کے کئی افراد تھے، کئی ان کے محبین، کئی ان کے چاہنے والے بھی تھے. اور اس وقت جو انتقال سے پہلے آپ نے وصیت نامہ لکھا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، میں خود بھی موجود تھا اور وہ وصیت نامہ بھی ابھی اس وقت میرے پاس موجود ہے. میں وہ پیش کر سکتا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس آنے کے بعد اللہ والے کیا ہمیں سکھاتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. وصیت میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے انتقال کی تاریخ آنے پر جیسے باغبان مسجد میں پروگرام ہوتا ہے، یعنی قرآن خوانی، درود خوانی، حلقہ ذکر، شجرہ خوانی، دینی مذہبی اصلاحی تقریریں، ایسے ہی پروگرام کیا جائے، اس کے بعد حاضرین کو کھانا کھلایا جائے. یہ وصیت میں آپ کے لکھا ہوا ہے. وصیت تو آپ لوگوں نے سنی نا ابھی جو میں نے پڑھ کے سنایا، سنی نہیں سنی؟ لیکن غور کرو، انہوں نے وصیت کیا کی کہ میرے انتقال کی تاریخ آنے پر میرے پاس آ کے مجھے یاد کرو. نہیں، مجھے یاد کرو لکھا ہے، نہیں. یا اس میں کہیں اشارہ ایسا ہے کہ میرے انتقال کی تاریخ آنے پہ میرے پاس آ کے میرے نام پہ چرچے کرو؟ قرآن خوانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بے شک. سبحان اللہ. ذکر اللہ کیا ہے؟ خدا کی یاد. بہت خوب. شجرہ کیا ہے؟ دعا، خدا سے دعا مانگنا، یہ بھی عبادت. تو گویا اللہ والے اپنے در پہ جن کو بھی بلاتے ہیں وہ خدا کو یاد کرنے کے لیے بلاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنے لیے نہیں بلاتے. بہت خوب. سبحان. اور یہ ان کا شیوا، یہ ان کا طریقہ ساری زندگی ہوتا ہے، چاہے وہ حیات ہو یا پھر انتقال کے بعد ہو. ساری زندگی ان کے پاس آنے والوں کو وہ بس اللہ ہی سے جوڑتے ہیں، بے شک. بے شک. اللہ ہی کا خیال دلاتے ہیں، اللہ ہی کا تصور دلاتے ہیں، اللہ ہی سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انتقال کے بعد بھی انہوں نے یہ وصیت کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد بھی جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے، جو میرے خاندان والے، وہ میرے پاس آ کر رب کو یاد کریں، خدا کو یاد کرے. اللہ والوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ سارا پروگرام جو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی باقی ہے کرتے رہیں گے. تو یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کو یاد کرے. عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اب یہ وصیت کے مطابق تو عمل ہو رہا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ، آپ کی فکر کس طرح خدا کے لیے ہوگی. ساری زندگی جو بھی آپ نے دین و سنیت کا کارنامہ انجام دیا، آج اس کی رونق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بے شک. آج جو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو، اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، یہ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے. بے شک. ہم آپ کے سامنے کچھ بول رہے ہیں، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. بے شک. آپ کے سامنے جو نورانی چہرے ان کے خاندان کے لوگوں کے حافظوں کے نظر آ رہے ہیں،
یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ساری زندگی رب کو کیسے یاد کرتے رہے۔ اللہ والے اللہ کی رضا میں ہی راضی رہتے، جو خدا کی مرضی ہے۔ دنیا میں رہتے ضرور ہے، دنیاوی تقاضے ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، مگر ہر چیز میں وہ خدا کو یاد کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے۔ بس ایک ہی بات میں بتاؤں گا، حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ رحمہ آخر وقت میں بہت سی بیماریوں کے سبب سے آپ کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی، بینائی کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا آپریشن بھی ہو گیا۔ اب ہم آپ بھی بیمار ہوتے ہیں نا؟ جی ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہوتے ہیں نا؟ تو ہمارے پاس صلاح مشورے دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ دوا کھاؤ، وہ دوا کھاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے تعلقات میں تو لوگ بہت کم ہے، اب ان کے تو کتنے چاہنے والے، جو آتا اپنا علاج بتاتا، یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ وہاں۔ تو کئی مرتبہ لوگوں نے مشورے دیے، صلاح مشورے دیے کہ مولانا اس کے پاس سے دوا کرو، اس کے پاس سے دوا کرو، یہاں آپ کا علاج کرو، وہاں آپ کا علاج کرو۔ تو میں نے جن لوگوں نے بھی آپ کے سامنے یہ مشورے دیے، اپنے کانوں سے جو بات میں نے سنی یہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کا مقصد اللہ کو، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو یاد کرنا، وہ ہر حال میں چاہے تکلیف میں ہو یا راحت میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں پر جاؤ، ان سے علاج کراؤ، ان سے علاج کراؤ، تو مولانا اقبال نے یہ جملہ کئی مرتبہ کئی لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں نے بھی بہت علاج کرایا، میں نے بھی بہت علاج کرایا، مگر جو خدا کو منظور تھا وہ ہوا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک خدا نے مجھے جو کچھ دکھانا تھا دکھا دیا، جملے پر غور کیجیے، جب تک خدا نے مجھے جو کچھ دکھانا تھا دکھا دیا، اب اس کی مرضی نہیں ہے کہ میں دیکھوں تو میں کیوں زبردستی کروں؟ اب اس کی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ والے جو اللہ کی مرضی پہ راضی رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ اب اس کے آگے نہیں دیکھنا ہے تو ہم اس کے علاج کیا، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، مگر پھر بھی جب اللہ کی مرضی اب وہ نہیں دکھانا چاہتا تو ہم اس کی مرضی پہ راضی ہیں۔ یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ساری زندگی گزارتے ہیں، اور جو رضا الہی میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، اب ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ، مجذوب بزرگ تھے، ہمیشہ قبرستان میں رہا کرتے تھے، آبادی میں نہیں آتے تھے، لوگ جہاں رہتے وہاں پر نہیں آتے تھے، قبرستان میں رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ آبادی میں کیوں نہیں آتے، قبرستان میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آبادی میں سے ایک ایک کر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، پھر میں آبادی میں کیوں جاؤں؟ آبادی سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، میں آبادی میں کیوں جاؤں، سب کو یہی آنا۔ تو حضرت بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی کوئی ٹینشن، کوئی فکر ہے یا نہیں؟ کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سلطنت کے کاموں میں بڑا بیزی مصروف ہوتا ہے۔ اپنے اوپر سے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ تو حضرت بہل الدانا نے جواب دیا کہ مجھے کس بات کی فکر ہوگی، دن میری مرضی سے نکلتا ہے، رات میری مرضی سے ہوتی ہے، بارش میری مرضی سے ہوتی ہے، صبح میری مرضی سے ہوتی ہے، شام میری مرضی سے ہوتی ہے، پھر مجھے کس بات کی فکر؟ خلیفہ ہارون رشید جو ہے سمجھ نہیں پایا، حیران ہوا، کہا حضرت یہ تم نے کیا بول دیا، تم نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، کائنات کا نظام خدا کی مرضی سے چلتا ہے، تم کہتے کہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو حضرت بہل الدانا جواب دیتے نادان تو سمجھا نہیں، میں نے اپنی مرضی کو اپنی مرضی رکھا ہی نہیں، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیا، اب جو وہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، وہ
چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں. عزیزان گرامی برادران ملت اسلامیہ, یہ ہے اللہ والے جو ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں, اور یہی حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی وصیت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کے پاس آ کر خدا کو یاد کریں, خدا کی معرفت حاصل کریں, خدا کو پہچانیں. اور اسی لیے آپ نے وصیت لکھی, ہر بزرگ ہر ولی کے آستانے پر جانے کے بعد بندے ان کے چاہنے والے خدا ہی کو یاد کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے وہ خاص بندے ہیں, اللہ کے خاص بندے ہیں, اس لیے خدا کو یاد کرنے کے بعد انہی کے وسیلے سے دعا بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ اللہ والے جیسے زندگی میں اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے, بعد انتقال وہ اپنے چاہنے والوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. تو جب وہ انتقال کے بعد اپنی قبروں میں صرف انہی کی کیا بات ہے, عام انسان بھی جب انتقال ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرے رشتہ دار آئیں گے. وہ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہے, یہاں تک کہ ان کے لباس کو بھی دیکھتے ہیں. جو کپڑا وہ زندگی میں پہنتے تھے, یہ کپڑا اچھا ہے, وہ کپڑے کو بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ. یہ عام لوگوں کی بات ہے, تو اللہ والوں کی کیا بات ہے. تو یقیناً یہ بھی ہمیں دیکھ رہے, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر ہم نے ان کی بارگاہ میں یہ خراج پیش کیا ہے, ان کی بارگاہ میں آ کے خدا کو یاد کیا ہے, ہمارے لیے انہوں نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یقیناً ان کی دعا قبول ہونے والی, اس لیے اللہ والوں کی بارگاہوں میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ساری زندگی اللہ والوں سے محبت والے عقیدے پر قائم رکھے, اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے.